अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने इससे पहले आज हमने सूरह मोमिन शुरू करनी है, जो हमारी कंटिन्यूस दर्स की तरतीबवार सूरतें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपके सामने बड़ा अहम मजमून तज़किये नफ्स, और आपने तज़किया नफ्स में नोट किया होगा कि कुरान ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है, साफ साफ बताया है कि जन्नत में वो जाएगा जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। इंसान का नफ्स अल्लाह ताला ने जैसे उसको बनाया है वो नफ्स से लवामा है। अगर उसकी तज़किया करेगा तो नफ्स से लवामा क्या बन जाएगा? नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन्ना वो नफ्स मुतमइन्ना है जो अल्लाह के हुक्म पर ही चल कर राजी हो, जो जिंदगी के हर मामले में हर जगह और हर वक्त अल्लाह का हुक्म माने। और नंबर 2, वो जो है जिससे अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाए। ये है नफ्स मुतमइन्ना। कोई सवाल आपका तज़किया नफ्स के बारे में से हो, क्योंकि फिर ये टॉपिक नहीं आएगा, मौका है आपको। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो आप चलते हैं सूरह मोमिन पर। मौके आपको सवाल के मिलते हैं, आप फायदा नहीं उठाते, और चीज़ों की तरजीहात हमारी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कुरान और सुन्नत ने बताई है, जो शरीयत ने बताई है। अगर वो नहीं है तो फिर हम अपने ईमान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईमान का तकाजा ये है कि इंसान पूरी की पूरी शरीयत कुरान और सुन्नत पर उसी तरह अमल करे जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिस तरह सहाबा ने किया, जिस तरह साबियात ने किया। ये बात आपको समझ है? जी सर। आज जितनी दुनिया के अंदर हमें जिल्लतें पस्तियां देखने को मिल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान से दूरी की वजह से। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। हदीस क्या है बना जल्दी बताएं। इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह इसी किताब के जरिए कौमों को रिफ़तें और तरक्कियां अता फरमाएगा। तारीख गवाह है। और अगला हिस्सा है, वह यदउ बिही आखिरीन, और इसी किताब पर अमल ना करने वालों को अल्लाह जलील और रुस्वा करेगा। पूरी तारीख देख लें उठा के। अच्छा, अब एक सवाल है आपसे, और आप बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं कुरान के, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा वाकया कुरान में कौन सा बयान हुआ है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का। हजरत मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और फिरौन का। अब जिस मोहतरमा ने कहा है ना कि शैतान का वाकया, बिल्कुल गलत कहा है उसने। सबसे ज्यादा वाकया जो कुरान में बयान हुआ है वो है हजरत मूसा और फिरौन का। अगर आपको कोई शक व शुबा है तो कुरान देख लें। मैंने आपको लिख के भेजा है कि कुरान में किस कदर इसकी ताकीद आई है, और ये वाकया इसलिए अहम है मेरे और आपके लिए। क्या इसकी अहमियत क्या है भला, जल्दी बताएं। सर, एक इंतहाई ताकतवर के सामने एक कमजोर इंसान अल्लाह की मदद से कामयाब हुआ। रब बनने वालों का इबरतनाक अंजाम। सर, इसकी अहमियत जो मेरी नजर में ये है कि इससे पहले जो लीडिंग उम्मत थी वो थी बनी इसराइल,
تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور اگر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلائیں گے تو ہم بھی مغلوب میں سے ہو جائیں گے، اور اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور ان پہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا، آپ کتاب دی۔ لمبی چوڑی بات کر رہی ہیں، آپ میں سے کسی نے ٹھیک مجھے نہیں بتایا. سر بڑے غور سے سنیے آپ، اور چپ رہیے اور سمجھیے، اگر بات صحیح نہیں ہے تو جواب سوال کیجئے. بات یہ ہے کہ جتنے دعوتی انبیاء گزرے ہیں نا، ہر نبی نے دعوت دی ہے. فرعون جیسا ظالم شخص تاریخ میں کوئی نہیں گزرا جو یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی، اور طاقت اور اس کا یہ ہو کہ فوجیں جہاں پہنچتی تھی ایسے لگتا تھا کہ خیمے لگ کے بس اس کی فوج ہی ہے. تو طاقت، قدرت، اختیار اللہ نے اس کو اتنا دیا، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو دیکھیں، ایک غلام قوم کے بچے ہیں. رب کا کمال دیکھیے کہ اس کے گھر میں تربیت پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے سارے انبیاء کے لیے کہ دیکھ لو یہ کس طرح اللہ نبیوں کی پرورش کرتا ہے، کس طرح ان کو کی مدد کرتا ہے کہ فرعون بالآخر غرق ہو جاتا ہے. یہ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے عبرت دلائی کہ تم اس واقعے کو دیکھ لو اکیلے کو، اور اللہ نے سارے انبیاء، اب پڑھ لیں سورہ اعراف، پڑھ لیں سورہ ہود، پڑھ لیں سورہ شعراء، کہ ساری قومیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح برباد کیا، جس طرح فرعون کو برباد کیا. اور حضرت موسیٰ سے کمزور آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو اٹھا کے اور ان کو طاقت اور قدرت دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعہ بار بار بتایا گیا کہ اللہ کی تائید اور نصرت آج آپ پڑھیں گے کہ کیسے ان کے ساتھ تھی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس واقعے کو اہم ترین بناتی ہیں. اب یہ آپ کہہ دیں جو سمپلی آپ سب فرما رہے ہیں تو وہ بات ہرگز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں سبق ہے مخالفین کے لیے بھی، قریش مکہ ہوں یا آج کبھی کوئی فرعون ہو، حتیٰ کہ آج کا فرعون جو سب سے بڑا فرعون جو ہے وہ یا طاغوت جو ہے وہ ٹرمپ ہے، اور دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. سارے جو حکمران ہیں مسلمان، ان کا طرز عمل بالکل فرعون جیسا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جواب دیں مجھے. سر نسل کشی بھی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. وہی کام کر رہے جو فرعون نے کیا. تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس سر کا جی انجام، پلیز پہلے میری بات سنیں. اس سے اگر سبق لیا ہوتا تو تاریخ آج ان فرعونوں سے بھری ہوئی نہ ہوتی. کیوں؟ ہر فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے. اور آپ بڑا جلدی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نیتن ہاؤ کا اور اس کا ٹرمپ کا بھی وہی انجام ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، اللہ کرے گا. اچھا، اب ذرا آپ سب سے کیوں واقعہ یہ بیان ہوا ہے، آپ سورتوں کے نام سنیں تو حیران ہو جائیں گے. بقرہ میں، پھر مائدہ میں، پھر آراف میں، پھر یونس میں، پھر ہود میں، پھر بنی اسرائیل میں، پھر کہف میں، پھر مریم میں، پھر طٰہٰ میں، پھر مومنون میں، فرقان میں، شعراء میں، قصص میں، عنکبوت میں، احزاب میں، صافات میں، المومن جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، الزخرف میں، الدخان میں. تو یہ واقعہ اس قدر ان صورتوں میں بیان ہوا ہے، ذرا غور فرمائیے. اچھا، اب یہ صورت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا اس صورت کا جو حالات نزول بڑے اہم ہوتے ہیں. حالات نزول کیوں اہم ہوتے ہیں جلدی بتائیں. سر اسی کے اوپر پھر صورت پوری اترتی ہے نا، اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کیا صورت بات کی. کر رہی ہیں آپ؟
حالات جیسے ہوتے ہیں، سنے غور سے، قرآن کا طالب علم ہو کہ آپ قرآن کی انٹرپریٹیشن نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ انہی حالات میں جن حالات میں صورت نازل ہوئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ ساری اس صورتحال کے پیش نظر سارے احکامات عطا فرماتا ہے. یہ ہے شان نزول کا فائدہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن حالات کیا تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایات نازل ہوئی ہیں، اور قیامت تک انہی حالات میں یہی صورتیں انہی واقعات کے ساتھ اپلیکیبل ہوں گی، یہی ہماری رہنمائی کریں گی. آج بھی ہمیں فرعونوں سے واسطہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کردار ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بات پوری طرح سمجھ کے کریں تاکہ لوگ سمجھیں. یہ مومل باتیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس سے قرآن کی جو ہے وہ قرآن کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. شاباش، کوئی سوال؟ اچھا، اب یہ صورت نازل ہوئی ہے 5 ہجری کے آخر میں. اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ دعوت عام نبوت کے کون سے سال شروع ہوئی ہے؟ 3 سال بعد سر. 3 سال کے بعد. 5 سال. کتنے سال کے بعد افضل صاحب؟ آپ نے 5 سال کہا ہے نا؟ جی. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. اچھا. قرآن پڑھنے والا سنے بڑے غور سے. جی. تیسرے سال نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ ہے سورہ شعراء کی آیت 214. جو ہی حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تیسرے سال میں نازل ہونے والی، آخر میں نازل ہونے والی اس سورت کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو دعوت دی. اور پھر تیسرے سال کے آخر میں نازل ہوئی ہے سورہ حجر. اس میں کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اعلان کرو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو 3 سال کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی. آپ کو قرآن کی آیت سے بتانا ہوگا. تو سورہ الحجر 15 نمبر پر اس کی آیت 94 میں اللہ نے حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام دعوت دینی شروع کر دی. اب بڑے غور سے سنیے، سیرت پڑھا چکا ہوں اور آپ باتیں پھر وہی کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی کلاس ہی نہیں اٹینڈ کی. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی سر عام. مدینہ کی گلیوں، ساری مکہ کی گلیوں، یہ مکے کی بات ہے، مکے کی گلیوں میں، اس میں خانہ کعبہ میں، مزاروں میں، تو لوگ ایسے بگڑے. کیوں؟ اس میں حق ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کا حکم آ رہا تھا، یہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. سخت مخالفت، ایسی مخالفت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت دینے والوں کے لیے ایسی مشکلات پیدا کی کافروں نے کہ ایک طرف تو انہوں نے جھگڑے اور بحثیں چھیڑ دیں، الٹے سیدھے سوال کیے اور نت نئے الزام لگا کر اسلام اور دعوت اسلام کے بارے میں لوگوں میں شبہات اور وسوسے پیدا کر دیے. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے. سب سے پہلے یہ بدبخت شخص جو عقبہ بن ابی معیط ہے، اس نے چادر ڈال کے آپ کے گلے میں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کو بل دینا شروع کیے اور دوڑے آئے حضرت ابو بکر صدیق جو یار غار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے فٹافٹ اس کو پیچھے ہٹایا اور گلا آپ کا چادر کھول دی اور کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب پالنے والا صرف اللہ ہے. کتنی پیاری بات کہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ تھا کافروں کا رد عمل دعوت عام پر. کوئی سوال؟ اور دیکھیں تیسرے سال دعوت شروع کی. اذیتوں کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کافر تھے اور وہ
جہاں پتہ لگتا کہ فلان غلام عورت نے یا غلام مرد نے دعوت قبول کی ہے تو وہ اس کو مارنے کے لیے پہنچ جاتے. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. قرآن جب سمجھ میں آئے گا اور قرآن اسلام کن قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اہل ایمان سے, پھر سمجھ میں آئے گا. آج عوام الناس ہم جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن کے مطابق اعمال نہ کیے تو پھر صورتحال وہی ہوگی جو آج پاکستان میں ہے. اچھا, یہ تو حالت تھی. دوسری طرف ابھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے ہیں انبیاء سے, خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں اس کی طرف آگے ابھی آتا ہوں, لیکن یہ تھے حالات جس میں سورہ نازل ہوئی. اور ایک مرد مومن, یہ مرد مومن کون ہے؟ یہ ایسا مجاہد ہے جس نے فرعون کے بھرے دربار میں اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر بات ایسی کی کہ سارے لوگ جو تھے ان کو پہ خاموشی طاری ہو گئی. اب یہ سارے چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے. میں آیت سورت کو شروع کر رہا ہوں, ایک بریف انٹروڈکشن کہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی اور اس میں پیغام کیا تھا وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا, اب ہم چلتے ہیں سورت میں. سورت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے, حامیم, اور دوسری آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کے بعد تیسری آیت ہے غافر الذنب, گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوبہ, اور توبہ کو قبول فرمانے والا, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا, ذی الطول, بڑے فضل والا, لا الہ الا ہو, وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, الیہ المصیر, اور پلٹنا اسی کے پاس ہے جس کی یہ ساری صفات بیان. اب ذرا آپ پہلے ان پہ اپنے قرآن پہ لکھیں, العزیز پہ نمبر 1 ڈالیں. اللہ کی صفات کے بیان ہوئی ہیں جو یہاں, العزیز 1 اور العلیم 2. اچھا, پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں 2 صفات بیان ہوئی ہیں. یہ کس ہستی کی صفات بیان ہوئی ہیں؟ خدا کی. رب جس نے کتاب نازل کی. جس نے کتاب نازل کی ہے. بہت عمدہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. سنیں آپ بڑے غور سے اور سمجھیں بات کو. یہ کتاب کی نازل کرنے والے کی صفات بتائی ہیں. ایک تو العزیز ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے نا. ایک صفت, یہاں 2 صفات لائی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن, میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں ہینڈ آؤٹ, کہ قرآن کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات آئی ہیں. یاد ہے آپ کو وہ ہینڈ آؤٹ؟ جی سر. جی سر یاد ہے. کاش آپ قرآن کے طالب علم ہیں, یہ سب چیزیں سمجھیں. اچھا, کتاب جس نے نازل کی ہے العزیز ہے, وہ غالب. اب مجھے یہ بتائیں کہ العزیز کا لفظ نزول کتاب کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ دیکھیے ایک بات سنیں بڑے غور سے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت نہیں ہوتی, آپ اس رب کو ان کی صفات کے ذریعے جانتے ہیں. تو یہاں نزول کتاب کے ساتھ صفت آئی ہے العزیز اور العلیم. اب میں نے اس کو سمجھنا ہے کہ العزیز صفت کیوں آئی ہے, جلدی بتائیں. سر العزیز اس لیے آئی ہے کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر غالب ہے کہ وہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا, اور اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. غالب ہے, اس کے وفاداروں کو, ان کے فرمانبرداروں کو انعام دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے, طاقت, بالکل جیسا آپ نے فرمایا. اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے, کیونکہ یہ حق ہے, جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں
وہ انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اگر اس کا انکار کریں گے تو عذاب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور اس چیز کا ثبوت خود قرآن میں سارے انبیاء کے مخالفین جنہوں نے انکار کیا، کس طرح دنیا میں عذاب آیا ان پر، اور کس طرح نبی اور اس کے ماننے والے کامیاب ہوئے. میں نے اکثر ذکر کیا، یہ لکھ لیں، سورہ اعراف میں یہ واقعات ہیں انبیاء کے، سورہ ہود میں ہیں، سورہ شعراء میں ہیں، لکھیں آپ. اچھا، العزیز سمجھ آ گئی آپ کو کہ کیوں صفت آئی ہے اس کے ساتھ؟ جی سر. اچھا، دوسری صفت ہے العلیم. یہ صفت کیوں آئی ہے نزول قرآن کی وجہ سے، یہاں کیوں آئی ہے؟ سر اس قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس نے نازل کی ہے اس کا علم لامحدود ہے، ہر بات حق ہے اس کے اندر. وہ صرف حق کہتا ہے، اور حق ہی اس کا طرز وہ ہے حکمرانی. لہذا وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہستی علم کا سرچشمہ ہے، کسی انسان کا علم اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرچشمہ وہ ہے. انسانوں کو بڑا محدود علم دیا گیا ہے. اگر بند کرو اس کو، بتاؤ اس کو آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، یا جو بھی اس کے نبی نے بذریعہ وحی ان کو بھیجا ہے، وہ سارے برحق اور انسانوں کے عین فائدے میں ہیں. اور ان فرامین کو جو قرآن و سنت میں شریعت میں بیان ہوئے ہیں، ان کو جب چھوڑا انسان نے تو جتنا دور گیا ہے ان سے، جتنا انکار کیا اتنا ہی ذلیل اور رسوا ہوا ہے. اس کی مثال آج امت مسلمہ آپ کے سامنے ہے. کافروں کو دنیا کی دولت تو اللہ نے دی، لیکن آپ دیکھ لیں ان معاشروں میں جا کے دیکھیں، اللہ اکبر. میں نے امریکہ کا حال بتایا ہے آپ کو، لہذا وہ حیوانوں کی سی زندگی ہے، حیوانوں سے بھی بدتر، عیاشیاں، فحاشیاں، رنگینیاں، ایسے کھو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے تھے. سوچیں، غور کریں، یہ کتنی ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے جو اس کی کتاب اور اس کے رسول نے بتائی. لہذا علیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ہستی کا کلام ہے جو ہمارے لیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتی ہے. لہذا اس نے وہ احکام دیے ہیں جو سراسر ہمارے فائدے میں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں. اب یہ معرفت آپ کو صفات الہی کی معرفت ہی اللہ کی صحیح معرفت ملتی ہے. اس میں تو 2 آئے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے، اللہ کی 2 صفات العزیز اور العلیم آئی ہیں. دوسری جگہ سورہ زمر کی پہلی آیت آپ پڑھ کے آئے ہیں، تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم. اچھا، یہاں العزیز تو وہی لفظ ہے، الحکیم کیوں آیا ہے قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے پیچھے حکمت ہے جو انسان کے فائدے میں ہے. کیا مثال دیجئے تاکہ بات سمجھ آئے نا. اللہ سورہ کے کاف میں جو بچے کو مار دیا گیا تھا، اس نتائج بڑے غلط ہونے تھے. اگر وہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ ایسی بہترین بات کر رہے ہیں جو لوگوں نے کم سنی ہے. آپ مثال عام دیں تاکہ سارے بندے سمجھ سکیں. سر اس کی مثال ایک یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا، تو اس میں جتنی خرابیاں ہیں وہ آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے اور سب پہ یہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع فرمایا. ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا مثال. آپ دیکھیں جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کتنی انسانی زندگی کے لیے سود مند ہیں، اور جن سے منع کیا ہے کتنی بڑی حکمت ہے اس کی کہ کتنی نقصان دہ ہیں. جس طرح شراب کی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا،
ایک اور آیت ہے سورہ یاسین، آپ اکثر پڑھتے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم. تو یہ ہم نے العزیز العلیم بھی پڑھ لیا یہاں مومن میں، اور العزیز الحکیم بھی دیکھ لیا سورہ زمر میں، اور یہاں آ گیا کہ تنزیل العزیز الرحیم. تو رحیم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ہمارے چھوٹے موٹے بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. یہ بڑی محدود آپ بات کرتے ہیں. قرآن کے نزول کے ساتھ نازل یہ آیت صفت آئی ہے، تو قرآن پر عمل کر کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس پر عمل کر کے آپ اس کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ ہے، آپ الٹی تشریح کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب کتاب کے نزول کے ساتھ صفت آئی ہے، نزول کی بات کریے. اچھا، پھر سورہ حامیم سجدہ جو 41 نمبر پر ہے، وہاں فرمایا تنزیلا من الرحمن الرحیم. تو نزول قرآن کے ساتھ دو صفات، رحمان جو حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ تو کیونکہ رحمان کا وزن آیا ہے عطشان، بہت پیاسا، جو ہمیں پانی ملے گا تو پیاس بجھ جائے گی. تو رحمت کی کوانٹٹی بھی بے حد، لیکن عارضی نہیں ہے، یہ دائمی ہے. اس لیے کہ الرحیم کا مطلب ہے کہ وہ ایسی صفت جو اس میں دائمی ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ قرآن نازل فرمایا ہے اس ہستی نے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اب اس صفت کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس لیے یہ سب بتا رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو معرفت الہی جو اس کی صفات کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آئے. اب قرآن کے نزول کے ساتھ صفت آئی ہے رحمان رحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پر جو عمل کرے گا، جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، جو اہل ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت سے ڈیل کریں گے. کیونکہ یہ صفت آئی ہے تنزیل کے ساتھ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن. تو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ رحمان الرحیم کیوں ہے، العزیز الرحیم کیوں ہے، العزیز الحکیم کیوں ہے، اور العزیز العلیم کیوں ہے. ان دو صفات کا مجھے اب قرآن کے نزول کے حوالے سے جب سمجھ آتی ہے تو ایک چیز یہ بتائیں کہ العزیز کے ساتھ یہ الحکیم الرحیم العلیم کیوں آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ العزیز کے ساتھ یہ کیوں آئے ہیں یہ نام. باقی جلدی بتائیں. سر اس کی طاقت تو بے انتہا ہے، لیکن وہ فیصلے رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ. ہاں، تو آپ پہلے بتائیں نا کہ آپ تشریح کر رہے ہیں العزیز الحکیم کی. اب میں نے آپ سے کہا کہ العزیز الرحیم بھی ہے، کہ اتنی طاقت کا مالک ہونے کے بعد، غالب ہونے کے بعد، وہ معاملہ رحمت کے ساتھ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ دنیا میں. آخرت میں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ انصاف ہوگا. انشاءاللہ. اچھا، چلیں ایک صفت اور کر لیتے ہیں. صفات الہی اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو صفات الہی سے جب اپنے رب کو ان کی صفات سے پہچانیں گے تو میری زندگی بدل جائے گی. اچھا، سورہ رحمان بڑی مزے کی صورت ہے. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس کی صفت رحمت بے انتہا ہے، اس نے بندے کو قرآن سکھایا. علم القرآن، اسی نے قرآن سکھایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ آپ بات کو سمجھیں.
بات یہ ہے کہ صفات الہی کا علم قرآن کی انہی آیات سے ہوگا جن کے آخر میں یا شروع میں صفات آئی ہیں. اب قرآن سیکھنا جو ایک صاحب ایمان کا فرض عین ہے، وہ اس کو قرآن سیکھے گا، علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرے گا تو رحمان کی وہ صفت کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، یہ اسی وقت ہوگا جب علم القرآن کرے گا، قرآن سیکھے گا، سیکھ کر اس پر عمل کرے گا. تو اس لیے رحمان کی صفت یہاں آئی ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس شخص پر جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. حدیث میں بھی حدیث آئی ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کے سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے. اب میں نے اتنا وقت اس پہ اس لیے لگایا ہے کہ العزیز الحلیم تو یہاں تھا، اور العزیز الحکیم اور العزیز الرحیم وغیرہ جو ہے قرآن میں جگہ جگہ نزول قرآن کے لیے یہ بات آئی ہے. میں آیات بھیج چکا ہوں آپ کو، اور آج تشریح اس لیے کی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو صفات الہی کے ذریعے اپنے آقا مالک رب کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ جلدی جزاک بتائیں. اللہ خیر. اللہ پاک بہت آپ کو خیر دے. بہت بہت زیادہ سر سمجھ آئی ہے اچھی طرح. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا اس قرآن کو، جتنا گلوریفائی، جتنی اس کی عظمتوں کا قرآن نے بیان کیا ہے نا، کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی. مثلا یہ تو میں نے آپ ایک آیت 2 نمبر پڑھی تھی نا، ابھی کھولی آپ کے سامنے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. آپ کو اس کی تشریح بھی کر دی. اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آگے چلتا ہوں. اچھا، آگے آپ لکھیں اپنے کتاب قرآن پہ لکھیں غافر ذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا. نمبر 3 وقابل التوب، نمبر 4 توبہ قبول فرمانے والا. نمبر 5 شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، اپنے نافرمانوں کو، سرکشوں کو سخت سزا دینے والا. ذی الطول، صاحب فضل، بڑا صاحب فضل. 4 اور 5ویں لا الہ الا ہو، وہی صرف الہ ہے. اور وارننگ آخرت کی، یاد دہانی کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف آپ نے پلٹنا ہے. اچھا، اب یہ جو 5 صفات یہاں معلوم، ساری ہاں 2 تو پہلی اور دوسری العزیز اور العلیم ہے، اور تیسری جو ہے غافر الذنب، چوتھی غافر قابل الذنب. التوب، 5ویں شدید العقاب، 6ٹھی ذی الطول، اور 7ویں لا الہ الا ہو. اب میں ایک ایک کو سامنے رکھ کے کھولوں گا تاکہ آپ سمجھیں اور آپ کی معرفت بڑے الہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آپ کو صحیح احساس ہو. العزیز اور العلیم ہم نے دیکھ لیا کہ تنزیل کے ساتھ یہ صفت آئی ہے. اب یہ آیت نمبر 3 میں جو صفات ہیں، غافر الذنب، گناہوں کو صرف بخشنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آپ کون سی دعائیں مانگتے ہیں ام عبداللہ جب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. استغفار کرتے ہیں. تو استغفار غافر کے لیے کرتے ہیں، اور بے شمار استغفار کے الفاظ ہیں، لیکن سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو کون سا استغفار سید کہتے ہیں؟ الاستغفار. سید الاستغفار. ہائے ہائے رب، کیا الفاظ ہیں، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں. اللہم انت ربی، ہائے ہائے، تو ہی میرا پروردگار، تو ہی میرا آقا، تو ہی میرا مالک. کیا بات ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
कैसे इतराफ हैं, सारा पढ़ें और समझें। अच्छा, तो जिस शख्स ने सच्ची तौबा कर ली ना गुनाहों के बाद, सच्ची तौबा, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। लेकिन सच्ची तौबा क्या है, या तौबत नसूह क्या है, कि ऐसी तौबा कि जिसके बाद इंसान गुनाहों से मुकम्मल इज्तनाब करे और कोई नेकी हाथ से न जाने दे। ये अगर नसीब हो जाए तो समझें कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं। काबिल तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है, लेकिन झूठी तौबा नहीं कि तौबा की और फिर गुनाहों में लगा गया, नहीं। जो वाकई सच्ची तौबा करता है उसकी तौबा वो कबूल करता है। कैसी प्यारी सिफत है कि मैं और आप अगर कोई गलतियां भी कर बैठें तो सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह माफ कर देगा। शदीदुल इकाब, अगली सिफत बड़ी जबरदस्त। ये अल्लाह ताला शदीदुल इकाब किन लोगों के लिए है? नाफरमानों के लिए सर। सरकशों और बागियों के लिए। तारीख गवाह है, फिरौन हो, शद्दाद हो, मौजूदा दौर का, कि ये सारे मुशर्रफ को देख लें आप, जिन लोगों ने आफिया जैसी बेहतरीन मोमिना को काफरों के हवाले डॉलरों के वज़ किया, उनका अंजाम देखें। जिन्होंने वो बच्चियां कत्ल कराई इज्जत महाब मस्जिद में, उनका अंजाम देखें। दुनिया में कोई उसका मददगार नहीं था। कैसा रब अल अजीज है। तो शदीदुल इकाब हम हैं कि कोई सबक नहीं लेते। आज भी देख लें कि फिरौन का किरदार अदा करने वाले इन मुसलमान हुक्मरानों को देख लें। जिद तौल, बड़े फजल वाला। मिसाल दीजिए अल्लाह के फजल की। ये आप मिसालों नहीं देते, नहीं समझते, तो नतीजा ये होता है कि आप बात को खुद भी नहीं समझते, समझाना तो दूर की बात है। अल्लाह ताला का फजल देखें। मैं अपनी जिंदगी को देखूं, आप अपनी जिंदगी को देखें कि आप इस काबिल थे कि अल्लाह ने जो आज आपको दिया है, माल, जो औलाद, जो औहदे, जो आपके साथ अल्लाह का मामला है, ये कितना फजल का मामला है नहीं है? जल्दी बताएं। जी बेशक। तकलीफ भी आती है तो अल्लाह इसलिए, सुने, तकलीफ इसलिए अल्लाह मोमिन को देता है कि मोमिन के गुनाह माफ होते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कांटा भी चुभ जाए मोमिन को तो वो भी उसके लिए उसके गुनाहों की माफी का सबब बनता है। और जब मुश्किलात में घिर जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा होता है ताकि हम सब्र करना सीखें। और जब नेमतों की बारिश होती है, हम शुक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उससे शुक्र का सबक मिलता है और शुक्र में हमारी तरबियत होती है। अच्छा, अब ये गाफिर ज़म्बे काबिल तौबे शदीदुल इकाब ज़िद तौल, उसके आगे है ला इलाहा इल्लाहु। ये है वो अल्लाह तुम्हारा इलाह है। इसका पहली आयत से क्या ताल्लुक है? ये जो ला इलाहा इल्लाहु है, ये चार जो हैं, गाफिर ज़म्बे काबिल तौबे शदीदुल इकाब ज़िद तौल, इनसे क्या ताल्लुक है इलाह का? ये सारी सिफात बयान करके अल्लाह ने ये साबित किया है ना कि इबादत के लायक वही है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको इस यही अल्फाज, बात आपकी ठीक है कि इलाह वही हो सकता है जिसमें ये सिफात हो। बात समझ आई है नहीं आई अफजाल साहब? जी जी सर। कि ये सिफात हैं इसलिए वो इलाह है। चार का सिर्फ जिक्र है, वरना इलाह की तो सिफात बेशुमार हैं। ये चार बड़ी बुनियादी अल्लाह ताला की सिफात हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके आगे दो लफ्ज हैं इलैहिल मसीर। ये इस आयत में क्यों आया है? ये तंबीह है सर,
اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے تو معاملہ کرم کا ہوگا، اور خلاف چلو گے تو پھر اسی کے پاس جانا ہے، انجام بھی ملے گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ہم سبق لیتے؟ دیکھیں ایک ایک صفحے پر ایک ایک آیت میں کس قدر سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی قرآن کو اس طرح پڑھیں نا تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے، تم نے اس اللہ کے پاس جانا ہے جو شدید العقاب ہے، پیچھے آیا ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانی اور اس کے سرکشی کرو گے تو وہ تمہیں ڈیل کرے گا اللہ اس صفت سے، لیکن اگر تم نے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے دین پر کامل یقین کر کے عمل کیا ہے تو وہ غافر الذنب بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، ذی الطول بھی ہے۔ سوچیں کتنا قرآن کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش ہوگی کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا؟ کتنا آسان ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 3 پر؟ شاباش، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سوال؟ تو یہ جو صفات پہلے آئی ہیں اس کے بعد بندے کو کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ معبود تو صرف انہی صفات کا حامل ہستی ہو سکتی ہے، اور انسان کے کس طرح اس نے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کرنے کا سچی توبہ کے ساتھ۔ اور یہ جو دوسرے لوگ جنہوں نے جھوٹے الہ بنا رکھے ہیں، پیر فقیر قبروں والے بت، کتنے جاہل ہیں، ان میں سے کوئی صفت جو اللہ کی ہے ان میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر آیت نمبر 3 پہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑتے نہیں ہیں مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ آیت کے اس ٹکڑے میں کون سے دو زبردست الفاظ ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یجادلو، اور آیات اللہ، کفروا، کفرو، یجادلو اور کفرو۔ اب بڑے غور سے سنیں، پہلے میں اس کو کھولتا ہوں۔ اچھا، آیات اللہ کا مطلب ہے یہاں اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات جو قرآن میں ہے۔ جو اس میں جھگڑا کرتا ہے، اس میں مین میخی نکالتا ہے، اس میں کج بحثیاں کرتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے، اور سب سیاق و سباق سے بات کو ہٹا کر کے کہیں سے کہیں ملا دیتا ہے، ایسا شخص ہے جو یجادل کا مفہوم ادا ہوتا ہے کہ نمبر 1 وہ کج بحثیاں کرتا ہے، نمبر 2 وہ مین میخ نکالتا ہے، نمبر 3 وہ اعتراض جڑتا ہے حالانکہ یہ حق ہے، اور نمبر 4 کچھ اس میں سے ایک دو الفاظ لے کے معنی بدل کے اور لوگوں اس کو بھی روکتا ہے اور خود بھی روکتا ہے۔ یہ ہے یجادل، اور یہی ہے وہ شخص الا الذین کفروا کا مطلب ہے وہ جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ سارے کافر اور سارے مسلمان جو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جھگڑا وہی شخص کرے گا جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، ورنہ مومن اگر ایمان والا ہے تو 100% یقین رکھے گا کہ اس قرآن کا ہر فرمان، ہر بات، ہر ہدایت جس سے وہ کرنے کا حکم دیا حق، اور جس سے منع کیا اس سے اجتناب میرے اوپر لازم ہے۔ کوئی سوال؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کوئی سوال؟ بات کلیئر ہو گئی؟ جلدی بتائیں۔ جی الحمدللہ۔ 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 اچھا، اب آگے دیکھیں آیت کا اگلا ٹکڑا، فلا یغررک
तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, तो in की जो काफरों की चलत, बात पीछे काफरों का जिक्र हुआ ना, इन काफरों की चलत फिरत जो है वो तुम्हें किसी धोखे में न डाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। आज हम काफरों की चलत फिरत से इतने मरऊब हैं कि आप देखें, सिर्फ कल की बात है कि ट्रंप ने मुसलमान हुक्मरानों में से 7 को बुला के उनको एड्रेस किया है। जरा गौर करें, ये इतने मरूब हैं हम कि हमारे वज़राए आज़म जो हैं मुसलमान मुल्कों के, वो उस तागूत के पास जिसको नजर नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में नेतन्याहू क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर। कभी सर आप अपने जैसे मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, बोले नहीं। आप अगर वो फोटो देखें ना कि वो बच्चे बिलक रहे हैं खाने के लिए, उन पे गोलियां चल रही हैं, इससे बड़ा शफाक इंसान कोई भी नहीं हो सकता। मुसलमान तो छोड़े, इंसान भी नहीं हो सकता। हो सकता है? तो फिर नहीं। नहीं सर, अल्लाह इसके ऊपर कहर का अजाब डाले। अच्छा, अल्लाह कह रहे हैं कि इनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। क्या मतलब? ये चंद रोजा जिंदगी है, उसने एक ट्रम्प ने पूरी की है, दूसरी टर्म मिली है, और दिन ब दिन अमेरिका नीचे जा रहा है। आप देख लें, उस मुल्क की इकोनॉमी देख लें, उस मुल्क की ताकत देख लें, किस तरह चाइना उभर रहा है और वो डूब रहा है। ये अल्लाह हमें दिखा रहा है। तो अल्लाह कहते हैं, ये मोमिनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं अल्लाह ताला, इन कुफार की शोखियों से मत परेशान हो, चंद रोजा है। और आप देख लें, वही नबी जब मदीने हिजरत फरमाई, हालांकि उसके कत्ल का मंसूबा मौजूद था, अमल होने जा रहा था, अल्लाह ने कैसे बचा के निकाला, और ठीक 8 साल बाद मक्का फतह हो गया। वो सारे दुश्मन नबी करीम सल्लम की अमान चाह रहे थे। सोचें, तारीख को देखें, इन हकायक को कुरान में समझें। तो अल्लाह कहते हैं, मा युजादिलु फिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू, तो अल्लाह ताला की अहकामात के खिलाफ सिर्फ वही झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं, जो मुनकर हैं, वरना हक तो यही है जो अल्लाह फरमा रहे हैं। और इन काफरों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। बड़ी आर्जी है ये दुनिया, इन पर दुनिया में भी अजाब आ सकता है जैसे साबका कौमों पर आया, और ये दुनिया में भी जलील और रुसवा हो सकते हैं जैसे आपके सामने हो रहे हैं। अगर आपको कुरान की बसीरत है तो आप देख सकते हैं। कोई बात सवाल आयत नंबर 4 पे? शाबाश। ये जो कफरू का है ना, इसके 2 माने हैं, जरा आप लिख लें और समझ लें। एक है कुफरान नेमत, कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसके बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कितने एहसान है उस पर, अल्लाह के हम पर, और उन नेमतों का ठुकरा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कहने के बरखिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे मानी ये हैं कि उन्होंने हक से मुंह मोड़ लिया है, और हक कुरान और सुन्नत में अल्लाह के फरमान सारे मौजूद हैं। तो ये 2 मानी हैं, और इनके लिए कहा कि इनकी चलत फिरत, इनकी ये तौर जो है इससे मरूब ना हो। कोई सवाल आयत नंबर 4 के बारे में? तो यहाँ आयत नंबर 4 में साफ बता दिया कि अल्लाह ताला जो इतने बड़े इख्तियार और अल अजीज भी है, शदीदुल इकाब भी है, तो उससे ये लोग जो झगड़ालू हैं, जिनका तर्ज अमल अल्लाह की खिलाफ हुक्म की सरकशी है, वो उसकी सजा से हरगिज नहीं बच सकते, और एक दिन उनकी शामत आनी ही आनी है। और फिर आखिरत की बात है कि वहां देखेंगे कि ये लोग किस कदर अल्लाह की सामने बेबस होंगे। सर जी एक कुफ्र
काफारू का एक मतलब है नेमत की नकदरी करना और दूसरा क्या बताया है? हक से मुंह मोड़ना, जैसे काफर मोड़ते हैं, इनकार करना। समझ आ गई शबाना? जी सर। अच्छा, अब आयत नंबर 6, वकज़ालिक हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफरू अन्नहुम अस्हाबुन नार। इसी सर तरह आयत के नंबर 5 नहीं पढ़ लिए सर? आयत आयत नंबर नंबर 5 नहीं 5 पढ़ी सर? करनी है। ओहो, 5 सॉरी, कज़्ज़बत क़ब्लहुम। पांच नहीं पढ़ी, मैं 5 आपके सामने पढ़ रहा। सूरा मोमिन की आयत 5, एक सेकंड। जी, आज 5 सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं 5 में, अल्लाहु अकबर। मिसाल देखी, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इनसे पहले मिसाल पेश की जा रही है। किसने झुटलाया? कौम नूह ने। 900 साल तक आपने तबलीग की और उस कौम ने मान के नहीं दिया, तरह तरह के एतराजात जड़े। तो कौम नूह वल अहज़ाब, कौम नूह और बहुत सारे ग्रोह, मिन बादिहिम, उनके बाद। ये ग्रोह का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। कौम नूह तो हमें समझ आ गई, ये अहज़ाब कौन है जिनका जिक्र यहाँ है? सर बाद के आने वाले आद समूद। डॉक्टर साहबा, आप माने मत करें, आप मुझे मिसाल दें, कुरान से दें। ये क्या तरीका है? उस सूरा आराफ में पढ़ रहे हैं आप, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब, इनका जिक्र फिर आया है। तो आप अहज़ाब का मतलब है वो कौमें जिनका कुरान में जिक्र हुआ है, वो कौमें जिन पर अल्लाह का अजाब दुनिया में नाजिल हुआ है। आप बस बाद की बात, भाई कुरान में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं हैं। वल अहज़ाब मिन बादिहिम, उनके बाद जो दूसरे ग्रोह। अब आज का ग्रोह देख लें आपके सामने, दुनिया में क्या हश्र हुआ है इन जालिमों का। अपने मुल्क की मिसाल देखिए, आप मुशर्रफ को देख लें। अच्छा, आगे सुने कुरान किस तरह खोल के बयान करता है, काश मैं और आप समझ के पढ़े। अल्लाह कहते हैं, वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और हर कौम ने पूरा इरादा किया कि किसका, लियाखुजू, कि वो अपने रसूल को पकड़े, वजादिलू बिल बातिल, और उससे मुजादला करें बातिल तरीकों से। नबी तो हक लेके आया था ना, उन्होंने उसका मुकाबला किससे किया? बातिल तरीकों से। और हक भी किसकी तरफ से लेके आया था? अल्लाह ताला की तरफ से। ली युद्हिजू बिहिल हक, ताकि उसके हक को जायल कर दें, जो वही के जरिए अल्लाह ने अपने मखलूक के लिए हिदायत भेजी है। अल्लाह कहते हैं, फ़अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने उनको पकड़ा। किनको? वो जो बातिल तरीकों से अंबिया की दावत का तोड़ कर रहे थे। फ़कैफ़ कान अक़ाब, कैसा जुमला है, फिर देख तो सही मेरा अजाब कैसा था। उनको मलिया मेट करके रख। कोई सवाल? अब देखें यहाँ पूरा रब देखें, पहली आयत 2 में अल्लाह ताला की सिफात, वो सिफात किस हवाले से कि उसने ये किताब नाजिल की है और वो बड़ा शदीदुल इक़ाब है। किसके लिए? काफिरों के लिए। यही बात आपने देखा कि आयत 4 में भी आई है और आयत 5 में भी यही बात आई है कि किस तरह तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने, वो जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह ने किस तरह उनको जलील और रुसवा किया। कोई सवाल आयत नंबर 5 पर? बिल्कुल उसी से मुतल्लिक आयत 6, वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, और इसी तरह पूरा हक साबित हुआ तेरे रब की बात, अलल्लज़ीना कफरू, उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया।
ये ऊपर वाली कौन सी आयत है जिन लोगों ने कुफर किया? कौन लोग हैं, जल्दी बताएं। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू। नहीं, मिसाल के तौर तो आप क्यों नहीं पढ़ते आयत नंबर 4, कौम नूहिन वल अहज़ाब, उन पर कैसा अजाब आया। अन्नहुम अस्हाबुन नार, इसलिए कि वो जहन्नम, अस्हाबुन नार का आग के साथी, यानी वो आग जहन्नम में उनके साथ हमेशा रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थी आयत 6। आयत 1 था 6 में कोई सवाल आपका? शाबाश। सवाल करने में तो आप इतने बखील हैं कि चीज नहीं समझ आई तो आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपके सामने काफी और शाफी जवाब दूंगा। तो अब टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया है और अगली आयत जो फरिश्तों के बारे में है जबरदस्त है, और आप मेहरबानी करके पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की ये मखलूक जो सबसे करीब है अल्लाह के, वो मोमिनों के लिए किस किस्म की दुआएं कर रही है। ये उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बता रहे हैं कि तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए, ये काफिर जो भी हरकतें कर रहे हैं, तुम्हें जिस तरह से जिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम होंगे, नामुराद होंगे, इसलिए कि वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के करीब हैं वो उससे दुआएं कर रहे हैं तुम्हारे हक में। जरा पढ़ें तो आप समझे तो सही। इसलिए मोमिनों को जब वो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं तो काफिरों की मदद से हरगिज घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका काम कर रहे हैं, जिसके लिए, जिसके पैगाम को आम कर रहे हैं, वो हस्ती खुद उनकी हिफाजत की जिम्मेदार है, जैसे यहां बताया है अल्लाह ने। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी सर, जी सर, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह आयत 7 फरिश्तों के बारे में है और आगे कंटिन्यू होती है। तो मैं इंशाल्लाह ये आपको, बल्कि रुकू का खात्मा 9वीं आयत पर हो रहा है, और यहाँ से आयत जो 7 से 9 तक फरिश्तों ही का जिक्र है, और कल मैं इसको खोलूंगा, आप पढ़ के आएं ताकि आपको भी कुरान समझने की, देखें ये कोई राज नहीं है, अल्लाह ताला ने किताब नाजिल कर दी और इसका बिल्कुल सारे दलाइल आप देख लें इंसानी फितरत से मुताल्लिक है, जिसको इंसान जानता और समझता है। बस शर्त एक है कि हमारा पक्का सच्चा ईमान हो कि ये कुरान और ये नबी दोनों बरहक है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको ये शऊर अगर दे दे और इसका यकीन हमें हो जाए तो कुरान बहुत आसान है। आमीन सुम्मा आमीन सर। दुआ मांगते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दो काम आपने जरूर करने हैं, दो काम आपने जरूर करने हैं। जरा मेरी बात पहले सुने। एक, आपने दुआ करनी है गज़ा के मुसलमानों के लिए, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह अपने इन वो जालिम जो हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या अमेरिका हो या वो लोग जो यूरोप में यहूदियों के पीछे खड़े हैं, अल्लाह उनको नाकाम और नामुराद करे। और दूसरी बात, ये जो सैलाब ज़दगां हैं, आपका और मेरा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें, इनकी मदद जरूर करें, इसलिए कि ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि ये जो लोग भूखे मर रहे थे, चाहे वो गज़ा में हों या चाहे पाकिस्तान के सैलाब में हों, हमने उनकी मदद क्यों नहीं की। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक बात मैं भूल गया, हमारी जरताज कौसर साहिबा उम्रे पर हैं,
اور انہوں نے سب کو سلام کہا ہے، تو آپ ماشاء بھی ان کے لیے دعا کریں وعلیکم کہ وہ خیر السلام و عافیت ورحمۃ سے اللہ واپس لوٹیں۔ وبرکاتہ۔ آمین ثم جزاک اللہ۔ اب سر فون آئے تو کہیں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ ہمیں بھی بالکل اللہ کہہ رہی ہیں، وہ دعاؤں میں سب کو یاد کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، وقت 1-2 منٹ ہے۔ سر آج کا سبق جی میں وہ اس حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، جی وہ فرمائیں۔ تو فرعون کے جب اس کے دربار لگا ہوا تھا تو اس کے دربار میں جب گئے تھے حضرت موسیٰ، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک عین الیقین انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اسلحہ تو ان کے سانپوں کو بھی نگل گیا، کھا گیا ہے، تو انہوں نے اس چیز پہ یقین کیا؟ یہ ہم ان کا وہ رد عمل کہ انہوں نے پھر فوراً وہ بھی سجدے میں گر گئے تھے، اور مطلب فرعون اس کو حضرت موسیٰ کی طاقت کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ، تو کیا یہ ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عین الیقین تھا؟ میری بات سنیں، عین الیقین تو حاصل ہوا جادوگروں کو، اور اس عین الیقین کی وجہ سے وہ سجدے میں پڑ گئے، لیکن جو فرعون تھا، جو اصلی کافر تھا، اس کو بھی اندر سے یقین ہو گیا تھا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ انہیں اندر سے یقین ہو گیا تھا، لیکن وہ ظاہر میں کیسے مانتا کہ حضرت موسیٰ جو اس کے غلاموں کے بچے تھے اور ان کے یہاں پرورش پائی تھی، ان کی بات کیسے مان لے؟ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ جی سر۔ تو اصل مسئلہ فرعون کا تھا، باقی ان کو عین الیقین ہو گیا تھا۔ اس لیے دیکھیں نا، جب وہ سجدے میں گر گئے، وہ تو ماہر جادوگر تھے، جب ان جی کو سر۔ پتہ چلا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، ورنہ اگر جادوگر ہوتا تو ہم اس کو ضرور شکست دے دیتے۔ اب بات سمجھ آئیے سائمہ صاحبہ؟ جی سر، یہ میں نے کیا تھا سوال۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ شاباش۔ تو انشاءاللہ کل آگے پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو بھی قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔